اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار خصائص عطا فرمائے، اور یہ جو بے شمار کا لفظ کہا ہے یہ اس وجہ سے کہ مخلوق جو ہے وہ اس کو شمار کر سکتی ہے جس کی کوئی حد ہو، جس کی کوئی لمٹ ہو۔ اگر کسی چیز کی حد ہو اس کو گنا جا سکتا ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کسی بندے پر ہوں اور وہ لمیٹڈ ہوں، محدود ہوں، گنا جا سکتا ہو انہیں، تو اس کو شمار میں لایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کسی ذات پر رب تعالیٰ کی عنایات اتنی زیادہ ہوں جسے شمار میں نہ لایا جا سکے، اور وہ بے شمار، بے حد اور اسی طرح لامحدود ہوں، تو یقیناً وہ ذات اس بات کی حقدار ہے کہ کہا جائے اس کے بے شمار خصائص ہیں۔ اور یہ بات رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پیارے حبیب، میں تمہارے آنے والے ہر لمحے کو پہلے لمحے سے بہتر بنا دوں گا۔ تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الاولیٰ بکمالہ، کہ جس کی ثنا کو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہو کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پوری کائنات میں جہاں بھی لوگ ہوں گے وہاں پر میں تیرا ذکر پہنچاؤں گا، اور میری جو باتیں لوگ قرآن پاک کی صورت میں یاد کریں گے میں ان کے سینوں میں اس بات کو ثبت کر دوں گا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی بندہ میرے حبیب کا پیغام پہنچانے والا نہ بھی ہو، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم تمہارے ذکر کو بلند فرما دیں گے۔ تو یہ جب رب تعالیٰ لامحدود ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند فرمانے والی ہے، تو یقیناً پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص بھی بے شمار ہوں گے، کیونکہ عطا فرمانے والی ذات لامحدود ہے، تو جس کو جو خوبیاں ملی ہیں اس کی خوبیاں بھی لامحدود ہوں گی۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جو ہے بے شمار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں ڈھالا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کہتے ہیں ایک حد کو اور محدود ہونے کو، کہ جہاں پر آ کر ایک چیز کی نہیں ہو جائے یعنی رک جائے اور اس سے آگے وہ بات بڑھ نہ سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تناہی کا جو عیب ہے اس سے تیرے اوصاف بری ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آیت پاک پڑھی نا، رب تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم تمہارا ذکر بلند کریں گے۔ تو جب خالق کے کائنات خود ذکر بیان فرما رہا ہو تو کسی بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنا ذکر لا سکے۔ اس کی اپنی زندگی، اپنے قلم کی روشنائی، اپنے کتاب کے صفحات تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بیان نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہ یہی جملہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی کائنات میں مخلوقات پائی جاتی ہیں آپ سب کے آقا ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں بن کر آئے، جس طرح کہ پچھلے جمعہ میں بھی بیان ہوا کہ آپ نے تو جانوروں کی بھی خبر گیری فرمائی ہے، آپ نے تو پرندوں کی بھی خبر گیری فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص تو بے شمار ہیں، ہر ایک پر اگر الگ الگ گفتگو کی جائے تو یقیناً جس طرح پہلے کہا گیا کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اس تذکرے سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس تذکرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہم کچھ ایسی باتیں بھی جاننا چاہیں گے جس سے ہمارے گھر میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں۔ اسی حوالے سے آج کی چند باتیں کرنی ہیں میلاد مصطفیٰ کی شان کے حوالے سے۔ شان میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں، دنیا کے امیر ترین بھی، بزنس مین بھی، حکمران بھی، تاجر لوگ، اسی طرح بڑے بڑے سمجھدار ذہین ترین لوگ بھی گزرے،
اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ اپنی ذہانت سے ہمارے سامنے یہ سائنسی ترقیاں بھی موجود ہیں، معاشرتی ترقیاں بھی موجود ہیں، معاشی ترقیاں بھی موجود ہیں، بڑے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن جیسی شان والی ولادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے ایسی نہ پہلے کسی کی ہوئی ہے نہ آئندہ کسی کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، میرے بابا جی جو پیر صاحب ہیں وہ یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ آل انبیاء کانفرنس منعقد فرمائی۔ جب ابھی کائنات بنی نہیں تھی تو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بلایا، ان کی ارواح کو بلایا اور پیغام کیا دیا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب رب تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، انہیں کتابیں بتائی گئیں، انہیں حکمتیں بتائی گئیں، لوگوں تک میرا پیغام کیسے پہنچانا ہے یہ سمجھایا گیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عظمت کے چرچے تم نے لوگوں میں بیان کرنے ہیں، میری رفعت اور بلندیوں کو بیان کرنا ہے، میری رحمتوں کا بیان کرنا ہے، میرے جبار اور قہار ہونے کو بیان کرنا ہے، آخرت کا بیان کرنا ہے، اچھائیوں کو حکم دینا ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے۔ لیکن جب بھی تم یہ باتیں بیان کر رہے ہو، انبیاء سے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا حبیب آ جائے تو اپنی ساری باتیں پیچھے چھوڑ کے میرے حبیب کی پیروی شروع کر دینا۔ تو یہ جو بات ہے کہ رب تعالیٰ نے جو میلاد کی شان بیان کی کہ اور بھی بڑے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوگی تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، صرف میرے حبیب کی باتوں کو اپنایا جائے۔ جیسے میرا حبیب چلتا ہے لوگ ایسے ہی چلا کریں، جیسے میرا حبیب بولتا ہے لوگوں کو ایسے ہی بولنا چاہیے، جیسے میرا حبیب ہاتھ اٹھاتا ہے لوگ اسی طرح ہاتھ اٹھائیں۔ اور وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اسی حوالے سے ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی تاجر مدینہ مکہ میں رہتا تھا اور وہ اپنی مذہبی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اچھا یہاں پہ مطلب میں اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہودی تاجر تھا لیکن اپنی کتابوں کا جاننے والا تھا۔ تاجر بزنس مین کو کہتے ہیں۔ ہمارے اگر آج کل کے بزنس مین افراد کو دیکھا جائے جو مسلمان ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا ان کو دین کی معلومات ہیں؟ ابھی حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو تاجر تھا نا، اس کو پتہ تھا کہ ایک آخری نبی اس علاقے میں آئے گا اور وہ ساری نشانیاں جانتا تھا۔ اور جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس یہودی نے مکہ کے لوگوں کو خبر دی کہ یار آج کسی کے گھر میں پتہ کرو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور پھر جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا تھا آج پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی تھی وہ ساری آج رات مجھے نظر آنا شروع ہو گئی۔ میں یہاں پر ہمارے بزنس مینوں کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غیر ہو کر تو ہمارے حبیب کی نشانیوں کے بارے میں جانیں، اور ہم اپنے ہو کر اپنے آقا کی خوبیوں کو نہ پہچان پائیں تو پھر ہم ایسی تجارت کا کیا کریں گے؟ یہ تو یقیناً خسارے والی تجارت ہے